ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران عزیز، رمضان کا مہینہ تیزی سے ختم ہونے کو جا رہا ہے. ابھی کل پرسوں ہی ہم کہہ رہے تھے کہ رمضان شروع ہو گیا اور اب رمضان آدھا مہینہ گزر گیا اور دوسرا آدھا شروع ہو گیا. آج 16 رمضان ہے اور بہت جلد یہ عشرہ بھی ختم ہوگا اور اس کے بعد آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا یہ مہینہ عطا فرمایا اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اس کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اور اپنے دلوں کے گند کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. ایک تو یہ کہ ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا رمضان کا پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، ایک ہفتہ گزرا، 10 دن گزرے، 15 دن گزر گئے، ہمارے دلوں میں تبدیلی کیا آئی؟ ہمارے دلوں کے اندر کچھ تبدیلی آئی یا نہیں؟ کچھ اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پہلے سے زیادہ ہوا یا نہیں؟ کچھ اطاعت، عبادت، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی صلاحیت، جذبات اس کے اندر اضافہ ہوا یا نہیں؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. جائزہ لینے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں. جو لوگ اپنا محاسبہ نہیں رکھتے وہ نقصان میں جاتے ہیں. ایک کامیاب دکاندار اس وقت کامیاب کہلائے گا جب وہ صبح دکان کھولے اور شام کو بند کرے تو اپنا پورا حساب کتاب کر کے نکلے کہ آج کے دن میں نے اپنی دکان میں 10 گھنٹے لگائے، 15 گھنٹے لگائے، تو میں نے اپنی دکان کے اندر کتنا فائدہ حاصل کیا، کتنا میرا نقصان ہوا اور کتنا فائدہ ہوا، کتنا مال میرا نکلا اور اس پر منافع مجھے کتنا ملا. یہ حساب کر کے نکلنے والا کامیاب ہے. اور اگر کوئی شخص حساب ہی نہ کرے کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہوا اس کو کچھ حساب کتاب کا پتہ نہیں اور اسے کچھ حساب کتاب کی پرواہ بھی نہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخر میں گھاٹا پائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. دن بھر کا حساب اگر ہم لگائیں گے کہ ہم نے آج روزہ رکھ کر کیا کھایا، کیا کمایا اور کیا پیا اور کیا حاصل کیا، اگر ہم نے اس کا حساب کتاب لگایا تو ہم ہوشیار ہیں، کامیاب ہیں. اور اگر ہم نے اس کا حساب ہی نہیں لگایا، صبح ہوئی، شام ہوئی، صبح ہوئی، افطاری کا وقت ہوا، رات ہوئی، سحری کا وقت ہوا، ایک روٹین کے مطابق چل پڑے، رسمی اعتبار سے ہم نے روزہ بھی رکھ لیا، رسمی اعتبار سے ہم نے قرآن بھی پڑھ لیا، لیکن اپنا محاسبہ نہیں کیا. ہم روزے کیوں رکھ رہے ہیں اس مقصد کا بھی پتہ نہیں، اور ہم تلاوت کیوں کر رہے ہیں یہ مقصد بھی ہمارے دلوں میں واضح نہیں. تو میرے دوستو، محاسبہ کمزور ہے، ناکام ہو جائیں گے. ہم اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے بینک والے
بینک کے اندر جتنے ملازم ہیں ان کی پبلک ڈیلنگ ایک وقت تک ہوتی ہے، 5 بجے تک مثلا 5 بجے تک پبلک ڈیلنگ ختم ہو گئی. اب پبلک کو اندر آنے نہیں دیتے اور نہ جمع کرانے دیتے ہیں اور نہ نکالنے دیتے ہیں پیسے. لیکن بینک کے ملازمین کی چھٹی نہیں ہوتی جب تک وہ ایک ایک پائی کا حساب کر کے نہ آئے کہ کتنے پیسے ہمارے یہاں سے نکلے اور کتنے پیسے ہمارے پاس آئے، بیلنس ہمارے پاس کیا ہے. جب تک یہ واضح طور پر نہ آ جائے اور ایک پائی کا حساب بھی واضح طور پر ہو جائے تو اس وقت وہاں سے وہ نکل سکتے ہیں، چاہے ڈیوٹی لمبی ہو کر 8 گھنٹے کی جگہ 10 گھنٹے ہی کیوں نہ ہو جائیں، 12 گھنٹے کیوں نہ ہو جائیں. کامیاب ہے ایسے بینکار دنیاوی اعتبار سے. اسی طریقے سے میرے دوستو دینی اعتبار سے اگر ہم نے دن رات جو کچھ کیا اس کا محاسبہ رات کو ایک چادر اوڑھ کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ دن رات میں آج دن میں کتنے آدمیوں کی میں نے غیبت کی، کتنے آدمیوں کے ساتھ ترش روح ہو کر اور سختی کے ساتھ بات کی، کتنے آدمیوں کو میں نے گالی دی، کتنے آدمیوں کے لیے دل کے اندر گالی نہیں نکالی اور زبان سے میں نے گالی نہیں دی. اگر ہم یہ محاسبہ روزانہ کرنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ ہمارے گناہ ختم ہوتے جائیں گے، نیکی بڑھتی جائے گی. محاسبہ کا یہ فائدہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ. عذاب کے آنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لو. اور یہ موسم اللہ نے دیا ہے رمضان کا. پہلا عشرہ گزرا، دوسرا عشرہ گزر رہا ہے، ابھی چند دنوں میں تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اس تیسرے عشرے میں دیکھنے والی ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع رمضان سے عبادت پر زور دے رہے ہیں، شروع رمضان سے. آخری عشرے میں تو آپ مسجد میں پڑ جاتے تھے. آخری عشرہ ہوتا تو اس قدر محنت کرتے کہ ما لا یجتہد فی غیری، کہ کسی اور حصے میں آخری عشرے کے علاوہ دوسرے کسی حصے میں اتنی محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. آپ کی محنت عام دنوں میں بھی ایسی ہوتی تھی کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے. اب آخری عشرے میں کتنی محنت کرتے ہوں گے. میرے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمونہ بن کر دکھا دیا ہے کہ میری امت کے لوگوں، میں تمہارے سامنے نمونہ ہوں، میرا طرز عمل اختیار کرو. یہ رمضان بازاروں میں گھومنے کے لیے نہیں، جس قدر عید قریب آ رہی ہے اسی قدر اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کے قریب ہو جاؤ. اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ نے مردوں سے کہہ دیا کہ مسجدوں میں اعتکاف کر لو. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. مردوں کے لیے مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف کی گنجائش نہیں. جو سنت اعتکاف جس کو ہم کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے. یہ سنت اعتکاف عورتوں کے لیے تو گھر میں ہے، لیکن مردوں کے لیے گھر میں رہ کر اعتکاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ مسجد میں سب سے پہلے تو اللہ نے ہمارے لیے تدریجاً یہ کیا کہ ہمیں آہستہ آہستہ اپنے قریب کیا، کرتے کرتے آخری عشرے میں حکم دیا کہ میری مسجد میں پڑ جاؤ، میرے دربار میں آ کر اپنی چادر ڈال لو، میری دربار میں آ کر جم جاؤ. اور میرے دوستو اگر آپ کسی بڑے آدمی کے گھر میں جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ نہیں کھلتا، پھر کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ نہیں کھلتا، آپ بھی ارادے کے پکے ہیں، آپ نے اپنی چادر وہاں ڈال لی اور پھر سرہانے ہاتھ لگا کر سو گئے اور کہا کہ جب تک دروازہ کھلے گا نہیں میں یہاں سے اٹھوں گا نہیں. کھلے گا یا نہیں دروازہ ضرور کھلے گا. یہ دروازہ آپ کے لیے ضرور کھلے گا، اس لیے کہ آپ عزم کے پکے ہیں. اسی طریقے سے میرے دوستو مسجد میں آ جاؤ. تمہیں حاجت لینی ہے اللہ سے، مسجد میں آ جاؤ. تمہیں مغفرت کروانی ہے، مسجد میں آ جاؤ. تمہیں اللہ سے اولاد لینی ہے، مسجد میں آ جاؤ. تمہیں اللہ سے رزق لینا ہے، مسجد میں آ جاؤ.
تمہاری حاجتیں پوری ہو نہیں رہی، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، مسجد میں آ جاؤ۔ اللہ نے مسجد کا دروازہ کھول دیا، اور دنیاوی بادشاہ، دنیاوی حکمران بلاتے تو نہیں ہیں، اللہ اپنے دربار میں بلا رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں ہم، اللہ ہمیں بلا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے، آپ چھوڑتے نہیں تھے اعتکاف، ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آخری سال جس سال آپ کا وصال ہوا، اس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن نہیں 20 دن کا اعتکاف کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے کہ یہ مہینہ عید کی تیاری کا مہینہ نہیں، جہنم سے خلاصی کی تیاری کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کام کے لیے اس مہینے کو تم لایانی کاموں کے اندر اور فضول کاموں کے اندر خرچ نہ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اذا دخل العشر، جب 10 دن داخل ہو جاتے، آخری 10 دن، شد مئزرہ، تو آپ اپنے ازار کو، کمر کو کس لیتے تھے۔ کمر کسنا تو سبھی جانتے ہیں نا، فل تیار ہو جاتے ہیں، کس کام کے لیے؟ عبادت کرنے کے لیے، شیطان سے لڑنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ شد مئزرہ واحیا لیلہ، اور اپنی راتوں کو آپ جاگ کر عبادت میں گزارتے۔ وایقظ اہلہ، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ میرے دوستو، رمضان میں ہمارے یہاں تو سونے کا معمول ہے کہ تھوڑی دیر گپ شپ لگانے کے بعد جا کر سو جاتے ہیں، لیکن نیک لوگ رمضان کی راتوں کو اصل سرمایہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی راتیں سرمایہ ہیں، اس سرمایہ کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور نہ صرف خود بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میرے بچوں کو بھی تو عبادت کرنے کی ضرورت ہے، میرے بچوں کو بھی تو ترغیب دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ترغیب دینے سے آپ کی بیوی اٹھ گئی، آپ کے ترغیب دینے سے آپ کا بچہ اٹھ گیا، آپ کی بچی اٹھ گئی اور 2 رکعت نماز پڑھی، کیا خیال ہے کتنا ثواب ملے گا آپ کو؟ ان کو ان کا ثواب تو مل ہی رہا ہے، اور ان کو اٹھانے کا ثواب آپ کو بھی ملا، ان کو حکم کرنے کا ثواب، ترغیب دینے کا ثواب آپ کو بھی ملا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اذا دخل العشر شد المئزر واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جب آپ آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو کمر کس لیتے تھے، اپنی لنگی کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے، تیار ہو جاتے تھے، اور پوری رات جاگتے، یا پوری رات نہ صحیح اکثر رات میں جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے اور ان کو بھی عبادت کی ترغیب دیتے تھے۔ آخری عشرے میں جو کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھ جائے گا اس کو لیلۃ القدر یقینی طور پر مل جائے گی، کیونکہ تقریباً تمام علماء کا اس پر اتفاق سمجھ لیجئے، بیشتر علماء کا کہنا یہ ہے کہ لیلۃ القدر، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، جس کی 1 رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 80 سال سے بڑھ کر عبادت ہے۔ 1 رات کی عبادت، 1 رات کی فضیلت 80 سال سے بھی بڑھ کر ہے۔ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق وہ رات ضرور ملے گی اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو بھی۔ مسجد میں اگر آپ آ گئے اور آ کر آپ رات کو عبادت نہیں کر سکے، سو گئے، سونے والے کو بھی، اعتکاف والے کے سونے کو بھی عبادت کا درجہ حاصل، عبادت کا درجہ حاصل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو طاق کراتے ہیں، 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 25ویں شب ہے، 27ویں شب ہے،
29ویں شب ہے، کسی کو متعین نہیں کیا، یقینی طور پر کوئی متعین نہیں، ان میں سے کوئی ایک رات ہے، ایک رات عبادت کر لو، 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب تمہیں ملے گا۔ کس کو 80 سال کی عمر مل رہی ہے آج کل؟ 60-70 میں لڑک جاتے ہیں، 60-70 لڑک جاتے ہیں۔ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمر، اوسط عمر 60 سے 70 ہے۔ ایک رات مل جائے اور اللہ کسی کو نصیب کرے تو کئی راتیں مل سکتی ہیں، کئی رمضان مل سکتے ہیں، اور اس میں کئی ساری راتیں ہو سکتی ہیں، 2-2 3-3 4-4 10 20 30 راتیں مل گئی، معلوم نہیں کتنا ثواب آپ نے کما لیا، اور کس قدر آسانی کے ساتھ مسجد میں آنے اور اعتکاف کرنے کا یہ ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کی تاکید کی ہے، تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات کو پکڑ کر مت بیٹھ جاؤ کہ 27ویں شب ہے، اس دن نہا دھو کر آئے اور اس کے بعد 2-4 رکعتیں پڑھی، قبرستان گئے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ رسمی عبادت نہیں، اپنے آپ کو معاف کراؤ، اللہ کے حضور پیش کر دو، یہ عبادت ہے۔ کوئی ایک رات متعین نہیں ہے، لہذا ان ساری راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ ہوشیار تاجر کبھی بھی سیزن کو مس نہیں کرتا، اور یہ سیزن ہے، اور اس سیزن میں بھی اللہ نے بتلا دیا کہ آخری عشرے میں بھی بتلا دیا کام کے دن ہے، طاق راتیں، کس قدر ہوشیار کر دیا، ہوشیار نہیں بھی ہے تو ہوشیار کر دیا اللہ نے۔ اللہ ہمیں ان سب کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ اعتکاف نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، مسجد میں نہیں، گھر کے اندر۔ عورتوں کے لیے گھر کے اندر ہے، ان کے مسائل الگ ہیں، علماء سے پوچھ لینا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، 1 سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا کسی عذر کی وجہ سے، جب اگلا سال آیا تو آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ ان اعتکافوں کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا، هو یعتکف الذنوب، وہ سارے گناہوں سے بچا کر اللہ کے لیے مسجد کے کونے میں آ جاتا ہے، ساری اللہ بلا سے بچ جاتا ہے اور گناہوں سے بچ کر آ جاتا ہے۔ ایک آدمی مسجد میں آ کر تھوڑے دن رہے تو وہ اپنے دل کی کیفیت کو معلوم کر سکتا ہے کہ میرا دل کیسا ہے، باہر کی دنیا کیا ہے اور مسجد کے اندر کی دنیا کیا ہے، معلوم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ہوا یعتکف الذنوب، باہر جتنے گناہ ہیں آپ نہ چاہیں تب بھی گناہ ہو رہے ہیں، مسجد میں آ کر آپ گناہوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر رہ گئے۔ فرمایا وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، باہر رہ کر میں کسی بیمار کی عیادت کر سکتا ہوں، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گیا تو عیادت کیسے کروں گا؟ باہر رہ کر میں کسی کے جنازے میں جا سکتا ہوں اور یہ کام مسجد میں نہیں ہو سکتا۔ باہر رہ کر میں کسی کی مدد کے لیے جا سکتا ہوں اور یہ کام مسجد میں رہ کر نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے نیک کام مسجد میں آنے کی وجہ سے رہ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو جو میرے لیے آ گیا ہے اس کو محروم نہیں کرتا، اس کو وہ سارا ثواب ملے گا جو باہر رہ کر وہ کرتا تھا، مسجد میں آنے کی وجہ سے وہ اب رک گیا، اب اس کا وہ ثواب رکے گا نہیں، وہ ثواب بھی لکھا جائے گا۔ وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام سے چل پڑے، کسی بھائی کی حاجت کے لیے آپ سے کسی نے کہا کہ بھائی آ کر میری سفارش کر دو، میرا کام رکا ہوا ہے، جائز کام ہے، آپ اس کے ساتھ چل پڑے۔ فرمایا جو شخص چل پڑتا ہے اپنے کسی بھائی کی سفارش کے لیے تو اتنا ثواب ہے گویا کہ اس نے 10 سال اعتکاف کیا ہو، اس سے بڑھ کر ثواب، 10 سال کے اعتکاف سے بھی بڑھ کر ثواب اگر کسی بھائی کے لیے کیا کرے، کسی بھائی کی حاجت براری کے لیے کوئی شخص چلے اور کوشش کرے۔ 10 سال اعتکاف، فرمایا کہ 10 سال اعتکاف نفل اعتکاف ہے، یہ نفل اعتکاف کے مقابلے میں 10 سال نفل اعتکاف کے مقابلے میں کسی بھائی کی حاجت براری اور اس کی مدد کرنے کا ثواب ہے۔ اور ایک دن کا اعتکاف اس کا ثواب کتنا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، کوئی گناہ اعتکاف میں نہ کرے، اس ایک دن کے نفل اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل کر دے گا۔ کتنے؟ 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور ایک ایک خندق کی مسافت اتنی ہوگی جس قدر مسافت زمین سے آسمان تک۔ کتنا ثواب ہے۔ اور یہ جو سنت اعتکاف جس کو سنت علی الکفایہ کہتے ہیں، پورے محلے کی طرف سے اگر کسی ایک نے اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، یعنی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر سب نے چھوڑ دیا سب گناہ گار، اور اگر کسی ایک نے اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے ہو گیا۔ اور رمضان کے آخری عشرہ انشاءاللہ اس اعتکاف کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ ہے میرے دوستو اعتکاف کا ثواب، یہ ہے ہمارے دین اور شریعت کا تقاضا کہ رمضان کو گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ رمضان کو گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گناہوں کو چھوڑتے آئیں اور آخر میں آ کر اللہ کے ہو کر رہ جائیں۔ یہ ہے رمضان کے گزارنے کا طریقہ۔ لیکن میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ اعتکاف میں تو آپ آ گئے، کس نیت سے آئے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولو۔ میں ہر سال اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں اس لیے اس سال بھی اعتکاف میں بیٹھوں گا، یہ تو کوئی نیت نہ ہوئی، یہ تو آپ کا روٹین ہے، آپ کا معمول ہے۔ روٹین اور معمول پر کوئی ثواب ملتا ہے کیا؟ نیک کام ہو تو ثواب ملتا ہے، لیکن ویسے کوئی ثواب نہیں ہے ایسے ہی روٹین پر عمل کرنے کا۔ نیت صاف کرو۔ لوگ مجھے اچھا کہیں گے کہ ہر سال اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اس وجہ سے میں بیٹھ رہا ہوں، ریاکاری ہے، اور اس کو شریعت میں شرک اصغر کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں اس کو۔ جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتا ہے قیامت کے دن تو ایسا شخص کبھی بھی شرک نہ کرے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ زندگی بھر میں نے اعتکاف نہیں کیا، اس دفعہ اعتکاف میں بیٹھوں گا، آخری دن میرے گلے پہ ہار ڈالیں گے اور لوگ مبارکباد دینے آئیں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا کام کیا، اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ نیت صاف کیجئے، یہ نیت صحیح نہیں ہے، یہ نیت نہیں ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ، میں نے تو رمضان میں کچھ اس کی قدر میں نے نہیں کی، میں گناہوں کو نہیں چھوڑ سکا، اب میں آخری کوشش یہ کرتا ہوں کہ تیرے در پہ آ کر پڑا رہتا ہوں تاکہ میرے گناہ صاف ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے، مجھے عبادت میں میرا دل لگ جائے۔ یہ نیت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت کر کے مسجد میں آ جائیں، اور جب یہ نیت آپ نے کر لی تو اب آپ کو پورا پاس رکھنا ہے، عہد کا پاس رکھنا ہے۔ یہاں مسجد میں بیٹھ کر اگر آپ نے گپ شپ لگانے کو اپنا معمول بنا لیا، گٹکا اور پان کھانے کو اپنا معمول بنا لیا، نسوار لگانے کو اپنا معمول بنا لیا، اور یہاں بیٹھ کر آپ نے غیبت کی پٹاری کھول لی، یہاں بیٹھ کر آپ نے اپنی ساری تجارت شروع کر دی، تو میرے دوستو پھر آپ کا اعتکاف تو اعتکاف نہیں ہوا، یہ دنیا داری ہوئی۔ دنیا داری کے لیے مسجد کا انتخاب نہ کیجیے، مسجد کا انتخاب نہ کیجیے۔
اعتکاف کا ثواب ہے، لیکن اس اعتکاف کو اعتکاف رہنے دیجئے اور اپنی دنیا کو باہر رکھ کر آئیے۔ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے اور اسے پیشاب پاخانے کے لیے جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کی مسجد میں مثلا بیت الخلاء صحیح نہیں ہے، صاف نہیں ہے، آپ کا گھر ہے قریب میں، آپ وہاں پر گھر میں جا سکتے ہیں، لیکن معلوم ہے اس طریقے سے جائیں گے جیسے کوئی اجنبی بیت الخلاء جا رہا ہے۔ وہاں آپ ایک سیکنڈ کے لیے رک کر اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر سکتے، رک کر ایک سیکنڈ کے لیے بات نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ یہ اعتکاف معمولی چیز نہیں ہے، یہ اعتکاف اس طرح ہے کہ اب آپ اللہ کے ہو گئے ہیں، اللہ کے ہوتے ہوئے اب کسی کی طرف دھیان نہیں۔ چھوڑ دیجئے اولاد کی محبت، چھوڑ دیجئے بیوی بچوں کی محبت۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا بالکل ختم ہو جائے اور چھوڑ دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصل آپ کے اندر تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ میں 10 دن کے لیے آیا ہوں، ان 10 دنوں میں میری زبان سے غیبت نہ نکلے، بات چیت جہاں تک ہو سکے کم کریں۔ بات چیت منع نہیں ہے، بات چیت جائز حد تک منع نہیں ہے، لیکن اس کی کثرت کریں گے تو غیبت میں پڑیں گے، چغل خوری میں پڑیں گے اور دنیا بھر کی مصیبتیں آئیں گی۔ اس وجہ سے مسجد کے آداب کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ یہ مسجد وقف ہے اللہ کے لیے، اور اس مسجد میں جو سہولتیں دی گئی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، لائٹیں چل رہی ہیں، آپ یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ میرا حق ہے کہ میں یہاں اعتکاف میں ہوں لہذا پنکھا چلے۔ یہ حق کیسے سمجھ لیا آپ نے؟ آپ کو سہولت ضرور دی جا رہی ہے، لیکن اللہ کے راستے میں کچھ پیسے بھی خرچ کریں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے پنکھے استعمال کر رہے ہیں، بجلی استعمال کر رہے ہیں، یہاں کا پانی استعمال کر رہے ہیں، کچھ مسجد میں دیں، برکت ہوگی۔ آپ سے مانگا نہیں جا رہا، لیکن آپ کچھ دیں، اس سے آپ کے پیسوں میں برکت ہوگی، اور کم از کم آپ کا دل تو ہلکا ہوگا کہ میں نے مسجد کی کوئی چیز استعمال نہیں کی، اور جو کچھ استعمال کیا میں نے اس کا معاوضہ دیا۔ بے دردی کے ساتھ آپ استعمال نہیں کریں گے۔ مسجد کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، اپنے آپ کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ گناہوں سے آپ بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد لا نحصي الثناء عليك